اللہ کے حکم کی خلاف ورزی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل کرنا یا دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یا نبی کے سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا، اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آگ ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، برف ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ دنیا کی چیزوں کی جس طرح تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اور گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے انسان کو ندامت ملتی ہے۔ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں کہ گناہ سے انسان کو ندامت ملتی ہے، نیکی سے انسان کو سلامتی ملتی ہے۔ اگر انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ اپنی من مرضی کا گناہ تمام اسباب کو بروے کار لا کر اسباب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی گناہ انسان کرے گا، تب بھی وہ گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ندامت کا سبب بنے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ بچھو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر زہر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے انسان کو ندامت ملتی ہے۔ یا فرمایا کہ گناہ کی مثال انگارے جیسی ہے کہ انگارہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور بعض اوقات اگر چھوٹے انگارے سے لاپرواہی برتی جائے تو چھوٹا انگارہ بڑی آگ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں معمولی گناہ کر رہا ہوں، لیکن یہی گناہ انسان کے لیے بعض اوقات جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے امام تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ یوں ہی سمجھو کہ بڑا ہی گناہ ہے، اسے معمولی گناہ یا چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اور اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور پکی سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوح کہتے ہیں تنزیہ الذنب عن القلب، کہ دل سے گناہوں کا کھوٹ ہی ختم ہو جائے، دل سے گناہوں کا کھوٹ ہی ختم ہو جائے۔ دل ایک صاف شیشے کی طرح، صاف آئینے کی طرح ایسا یعنی پاکیزہ ہو جائے، صاف ہو جائے کہ جس کے اوپر گناہوں کے دھبے بالکل نہ ہوں۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح کہتے ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد ایسی توبہ کر لینا کہ جیسے پہلے گناہ سے محبت تھی، رغبت تھی، اب اتنا ہی اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ جب بھی اس گناہ کا دل میں خیال آئے تو انسان اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ اور استغفار کرے، تو اس کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے۔
تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ توبتن نصوح 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، زبان سے استغفار کہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو زبان سے استغفار کرنا۔ نمبر 2، اعضائے بدن کو، یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ ہوتا تھا، یا قدموں کے ذریعے سے ہم چل کر کہیں گناہ کی طرف جاتے تھے، یا زبان کے ذریعے سے ہم کوئی گناہ کرتے تھے، یا آنکھوں کے ذریعے سے کوئی گناہ کرتے تھے، یا اور کسی عضو کے ذریعے سے ہم گناہ کرتے تھے، تو اپنے اعضائے بدن کو اس گناہ سے روک لینا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح بھی پھیری جا رہا ہے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں یہ صبح صبح نئی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو داڑھی بھی منڈوا رہے ہوتے ہیں، مونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر قرآن مجید کی تلاوت بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسی تلاوت کا کیا فائدہ کہ جہاں گناہ بھی ہو رہا ہے اور تلاوت کے انوارات اور برکات کیسے حاصل ہوں گے؟ ادھر نبی کی سنت کو ذبح کر رہا ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت لگائی ہوئی ہے۔ تو ایسے تو نہیں نا کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ استغفار کی تسبیح بھی پھیر رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ اعضائے بدن کو، یعنی اگر نظریں غلط دیکھ رہی ہیں، ہاتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے، پاؤں کے ذریعے سے اگر کسی غلط راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں، یا اور کوئی گناہ آپ کی زبان سے ہو رہا ہے یا کسی عضو سے ہو رہا ہے، اپنے اعضاء کو اس گناہ سے روک لینا، یہ تب توبتن نصوح ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے کہ دوبارہ اس گناہ نہ کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کرنا کہ اللہ آج سے میری پکی سچی توبہ ہے، آج کے بعد میں انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز ہے برے دوستوں کو چھوڑ دینا، جن کے ساتھ مل کر یا جن چیزوں کو اپنا کر انسان برائی کی طرف چلتا ہے، تو انسان ان چیزوں کو، ان جگہوں کو، ان دوستوں کو چھوڑ دے۔ یہ عاجز ایک بات کہا کرتا ہے کہ انسان خود برا نہیں ہوتا، انسان کو انسان کے دوست اور ارد گرد کے رہنے والے افراد برا بناتے ہیں۔ انسان خود برا نہیں ہوتا، برا انسان کو کون بناتے ہیں؟ انسان کے دوست، انسان کے ارد گرد رہنے والے وہ احباب جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہی اس کو برا بناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے گالی تو کون سکھاتا ہے؟ بچے کو تو پتہ ہی نہیں نا وہ گالی کیا چیز ہے، لیکن جیسے دوسروں سے سنا اس نے گالی دینا تو اس نے بھی گالی دینا سیکھ لی۔ یہ عاجز ایسے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہے کہ کبھی انہوں نے ٹی وی کا نام نہیں سنا تھا، کبھی سینما ہال نہیں گئے تھے، لیکن ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا جو اس بیماری کے اندر ملوث تھے اور وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ اسی وجہ سے برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ اگر ہم توبہ پکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں برے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا اور اچھے دوستوں کو اپنانا ہوگا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا، ہے کاش، ہے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس فلاں کو اپنا دوست بنانے کی وجہ سے جیسے وہ غلط راستے پر چل رہا تھا، گناہ کے راستے پر چل رہا تھا، گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا، مجھے بھی اسی راستے کے اوپر چلا دیا اس نے۔ تو توبتاً نصوح کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت۔ پہلی چیز زبان سے استغفار، اور دوسری چیز اعضائے بدن کو اس چیز سے روک لینا، اور تیسرا آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرنا، اور چوتھی چیز برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ یہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ یہ انسان کے سامنے گناہ کو بعض اوقات ہلکا کر کے اور بعض اوقات انسان کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے بھئی یہ گناہ تو اکثر ہی ہو جاتا ہے،
اس گناہ سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ گناہ تو اکثر لوگ ہی کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا، کہتے ہیں یہ جھوٹ تو سارے بولتے ہیں، ہم نے بول دیا تو کیا ہو گیا، ساری غیبت کرتے ہیں، میں نے بھی کر لی تو کیا ہو گیا، آج فلاں گناہ عام ہے، اس سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان نے آپ کے سامنے گناہ کو ہلکا سمجھ کر پیش کیا ہے، آپ اس گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور بعض اوقات شیطان اس گناہ کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے ساتھیوں کو ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا، مراد شیاطین ہیں جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ان کے برے عملوں کو، ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کسی گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہ سمجھیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھیے، اللہ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھائیے، یا نہ یہ نہ دیکھیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ یہ چھوٹی جو کنکریاں ہیں نا، ان کو چھوٹی کنکریاں نہ سمجھو کہ یہی چھوٹی کنکریاں مل کر پہاڑ بنا کرتی ہیں۔ اسی طرح گناہوں کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہی انسان کے لیے تباہ و بربادی کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا داموس۔ وہ ایک مرتبہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے تو ان کی نظر ایک خشک پہاڑ کے اوپر پڑی، تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یا اللہ، اس خشک پہاڑ کا کیا فائدہ، اس پہاڑ کے اوپر کوئی پھل پھول ہوتے، کوئی سبزہ ہوتا، کوئی آبشاریں ہوتی، کوئی پانی ہوتا تو یہ خوبصورت بھی نظر آتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً الہام ہوا کہ میرے بندے، کب سے تو نے بندگی چھوڑ کر میری مشیرت اختیار کر لی ہے، کب سے بندگی چھوڑ کر تو میرا مشیر بن گیا ہے کہ اب مجھے مشورے دینے لگا ہے۔ تو فوراً اس بات کا احساس ہوا، تو انہوں نے نیت کر لی کہ اے اللہ، جب تک آپ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ اب جب یہ نیت کر لی تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کی شان کے بستی میں ایک شادی تھی، تو لوگوں نے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے ولیمے کے اندر شرکت فرمائیں۔ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ شرکت کریں۔ ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار۔ جب یہ مزید بڑھا تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، مجھ سے اس طرح کی خطا سرزد ہو گئی، اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ اب بستی والوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، اگر صرف اس بات کے اوپر آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ہم سب اس کو برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی فرمائی، الہام فرمایا کہ میرے پیارے، اس بستی سے نکل جا کہ انہوں نے میری نافرمانی کو ہلکا سمجھا ہے، اب دیکھو پھر میں انہیں کیسا اپنا عذاب چکھاتا ہوں۔ تو اللہ کی نافرمانی کو، چاہے وہ معمولی ہو یا بڑی ہو، ہماری نظروں میں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، در حقیقت وہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور اس گناہ کو ہلکا بھی سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ تو معمولی گناہ ہے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء فرمایا اور فرمایا کہ میرے بندوں سے یہ بات کہہ دو کہ جس وقت یہ گناہ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے پردہ کر لیتے ہیں جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، اور جس راستے سے میں دیکھتا ہوں وہاں پر پردہ نہیں کرتے۔ کیا اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ کمال شیم کے اندر ایک اللہ والے لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے پالا پڑ گیا تو پھر کوئی گناہ بڑا گناہ ہے ہی نہیں، پھر تو کوئی بڑا گناہ ہے ہی نہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے عدل اور انصاف سے پالا پڑ گیا تو پھر چاہے وہ گناہ بڑا کیوں نہ ہو، معمولی گناہ کے اوپر بھی پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت بڑی تہجد گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے کہ زبان کی بڑی تیز ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی عورت ہے۔ اب نیکی بھی ہے، تقوی بھی ہے، تہجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زبان کی تیز ہے اور جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی تکلیف کے اندر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کیا ہے؟ جہنمی عورت ہے۔ اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ایسی بھی ہے جو زیادہ تہجدیں تو نہیں پڑھتی، نفلیں تو نہیں پڑھتی، بس فرائض پوری کرتی ہے، لیکن اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جنتی عورت ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ کی رحمت سے پالا پڑ گیا تو پھر تو کوئی بڑا گناہ نہیں، لیکن اگر اللہ کے عدل اور انصاف سے پالا پڑ گیا تو پھر کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں۔ اور اس گناہ کرنے کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے اس گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، تو اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ میرے اللہ نے 10 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کئی میل تک اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ گناہ کی بدبو ہوتی ہے، اور ہم کیونکہ بدبو میں رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی بدبو کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ وگرنہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، انہیں گناہوں کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک پل سے گزرے تو اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے، مجھے لگتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ایسا شخص غسل کر رہا ہے جو زنا کر کے آیا ہے، بدکاری کر کے آیا ہے۔ اب جب حضرت کے شاگردوں نے یہ بات سنی تو دوڑے دوڑے جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں گئے تو دیکھا آگے جا کر ایک آدمی نہر کے اندر غسل کر رہا تھا۔ اسے باہر بلایا اور کہا کہ امام صاحب اس طرح کی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ایسا شخص غسل کر رہا ہے جس نے بدکاری کی ہوئی ہے، زنا کیا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا، واقعی میں زنا کر کے آیا تھا اور زنا کرنے کے بعد میں اس پانی کے اندر غسل کر رہا تھا۔
تو گناہوں کے اثرات انسانی جسم کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنا جانا چھوڑ دیا اور گھر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی، وہاں پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اپنے مریدین اور متوسلین کے ساتھ مل کر وہاں نماز پڑھ لیا کرتے۔ اب حضرت کا بہت چرچا تھا، کافی اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر کے رکھا تھا، تو لوگوں نے حضرت کے ایک بہت ہی زیادہ قریبی ساتھی تھے جن کا نام تھا فصیح الدین، اسے کہا کہ پہلے حضرت باہر تشریف لاتے تھے، ہم حضرت کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اب حضرت باہر تشریف ہی نہیں لاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو وہ بھی چہرے کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم حضرت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ حضرت سے عرض کر دیجئے کہ حضرت آپ جب باہر تشریف لاتے ہیں، چلیں کم از کم ہفتے میں ایک دن آتے ہیں تو اپنے چہرے سے کپڑا ہی ہٹا لیا کریں، ہم آپ کے چہرے کی زیارت تو کر لیا کریں گے۔ تو حضرت فصیح الدین نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات عرض کی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو گلی کوچوں کے اندر، بازار کے اندر مجھے کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا ہے، جب انسان نظر نہیں آتے تو اس وجہ سے میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کی حقیقت میرے سامنے نہ کھلے اور ان کی حقارت میرے دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتا ہوں تاکہ میں ادھر ادھر دیکھوں ہی نہ۔ تو حضرت فصیح الدین جو حضرت کے خاص مرید تھے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے جب یہ بات کی اور اپنے سر کے اوپر جو رومال ڈالا ہوا تھا وہ میرے سر کے اوپر ڈال دیا۔ فرماتے ہیں جب یہ سر کے اوپر رومال آیا تو یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا فصیح الدین کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ جیسے ہی حضرت نے میرے سر پہ کپڑا ڈالا تو مجھے ہر طرف کوئی کتا نظر آ رہا تھا، کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی کیا نظر آ رہا تھا، کوئی کیا نظر آ رہا تھا۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح کے انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ ایک انسان کی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری شکل ہے جو ہم ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں اور نظر آ رہی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ستاری کے پردے ہمارے اوپر نہ ہوں تو ہم جتنے گناہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ بھی نہ پائے، ایک دوسرے کو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گناہوں کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس آدمی کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ جس طرح کتے کی حرص ختم نہیں ہوتی، جس انسان کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی مثال بھی اس کتے جیسی ہے۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کے اندر بے حیائی زیادہ ہو، بے حیائی، اور جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، فرمایا اس کی مثال خنزیر جیسی ہے۔ وہ بے حیا ہوتے ہیں، انہیں ماں بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مغربی معاشرے کے اندر آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، ماں بیٹی کی حقیقت ختم ہو چکی ہے، وہاں جنس پرستی اور بے حیائی عام ہو رہی ہے اور کھلے عام بے حیائی کی جاتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جلوس نکالا گیا، اور وہ جلوس عورت اور مرد بالکل ننگ دھڑنگ ہو کر انہوں نے جلوس نکالا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ کیونکہ انسان اسی طرح پیدا ہوا ہے بغیر کپڑوں کے، لہذا انسان کو اجازت دی جائے کہ وہ اسی طرح بغیر کپڑوں کے رہا کرے۔ جب مجھے بتائیے اس طرح کی بے حیائی، عریانی اور فحاشی عام ہوگی تو پھر اس کے اندر خنزیر والی صفات پیدا ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ لوگ چونکہ خنزیر کھاتے ہیں اور خنزیر کھانے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔
اور تیسری چیز فرمایا کہ جس بندے کے اندر دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو اذیت دینے کے مادہ پایا جاتا ہے، ہر وقت دوسروں کو ڈنگ مارنا، ہر وقت دوسرے کو تکلیف دینا، زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، فرمایا کہ جو انسان دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے اس کی مثال عالم مثال کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کہ بچھو ہوا کرتا ہے۔ بچھو کی فطرت ہے کہ وہ ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ بچھو کو ایک نہر کراس کرنی تھی، تو ایک کچھوا آیا اور اسے اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا لیا۔ اب جب پیٹھ کے اوپر بٹھایا تو اس نے کھٹک کھٹک کی آواز آئی، تو بچھو سے پوچھا کہ یہ کھٹک کھٹک کی آواز کس طرح کی آ رہی ہے، کیونکہ کچھوے کے اوپر کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو یہ کھٹک کھٹک کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ میری فطرت ہے، میری عادت ہے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں ڈنگ مارتا رہتا ہوں۔ تو کچھوے نے کہا اچھا، تو اس نے بھی ایک لمبی ڈبکی لگائی، تو جب آئے نہ ہوتے تو پھر کہنے لگا کچھوے میاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میری بھی عادت ہے کہ میں بھی تیرتے تیرتے اس طرح ڈبکی لگاتا ہوں۔ تو بچھو کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنگ مارتا رہتا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہی بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نمک منگوایا اور اس کے اوپر معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کے اس نمک کے اوپر دم کیا اور جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس بچھو کے اوپر، نہ یہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی عام انسان کو چھوڑتا ہے۔ تو بچھو کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر ایک کو ڈنگ مارتا ہے۔ تو جو شخص اس طبیعت کا حامل ہو کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو ڈنگ مارتا رہے، کسی کو ایذا زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے تکلیف پہنچاتا ہے، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں عالم مثال کے اندر اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ بچھو کی مانند ہوتی ہے۔ حضرت احنف بن قیس ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جاہل کون شخص ہے؟ جاہل کون شخص ہے؟ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین وہ شخص جاہل ہے جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کی خاطر گناہ کرتا ہے۔ آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی معمولی سی زندگی ہے، تو معمولی سی زندگی کی خاطر وہ اپنی آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ تباہ کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جاہل شخص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں اجہل کون ہے؟ اجہل کہتے ہیں جو جاہل سے بھی گیا گزرا ہو۔ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین بتلائیے اجہل کون ہے؟ فرمایا اجہل وہ شخص ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ اپنی ذات کی خاطر اس نے آخرت کو کیا کیا؟ برباد کیا، اپنی راحت کے لیے یا اپنے سکون کے لیے یا اپنے طمع کے لیے یا نفع کے لیے اس نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اور میں نہیں، اجہل وہ شخص ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کر لیتا ہے؟ برباد کر لیتا ہے۔ دوست کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر، بچوں کے کہنے پر، کسی رشتہ دار کے کہنے پر اس نے گناہ کیا تو اس نے دوسرے کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کیا ہے؟ برباد کیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم لمبی چوڑی کوئی نفلیں پڑھیں، لمبی چوڑیاں کوئی تسبیح پڑھیں، ہمارے لیے یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے بچانا نیکیوں کرنے سے کیا ہے؟ زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے ایک آدمی ایسا ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو گناہ تو نہیں کرتا لیکن صرف فرائض پورے کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ شخص زیادہ اچھا ہے یا دوسرا شخص زیادہ اچھا ہے؟ یہ شخص زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس نے فرائض پورے کیے اور فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص
یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ شخص اللہ رب العزت کا قرب جلدی حاصل کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العزت اس کو صدیقین کے مقام پر فائز فرما دیتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو مقام صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر اس کفر اور فسق کی یعنی گناہوں کی نفرت تمہارے دل کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اگر ایک ایمان والا شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اور جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کے جسم کے اندر انتہائی قوی ہے۔ تو جتنا انسان کے اندر ایمان قوی ہوتا ہے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ گناہ کے اندر 10 خرابیاں ہیں۔ آج تھوڑی سی چیز کے اندر تھوڑی سی خرابی ہو تو ہم اس چیز کو خریدنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر 10 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی کہ اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ گناہ سے اللہ کیا ہوتے ہیں؟ بولے نبی، گناہ سے اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شیطان کو اس شخص نے خوش کیا ہے، اور شیطان ہمارا بھی دشمن اور آپ کا اللہ کا بھی دشمن۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو۔ اور کوئی عقل مند شخص اپنے دشمن کو خوش کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ گناہ کرنے سے انسان جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور چوتھی چیز جنت سے دور ہوتا ہے۔ پانچویں چیز اپنے نفس کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے۔ ایک بزرگ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی جفا نہ کیا کرو، جفا نہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا حضرت کیا مطلب ہے، آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں جفا نہ کیا کرو، جفا نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ جفا کا معنی ہوتا ہے بے وفائی کرنا۔ یہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے، دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے، اور اپنے جسم کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے۔ پوچھا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب اس نے گناہ کیا تو اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہو گئی، جبکہ اللہ رب العزت اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ اللہ نے اسے دیا ہے، اور اس کے باوجود جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا کی ہے؟ بے وفائی کی ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ بے وفائی ایسے ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور برکتیں اس گناہ کی وجہ سے دیگر مخلوقات پر بھی جو نازل ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے گناہ بعض اوقات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری طرف سے اترنے والی رحمت کی بارش کو ہم روک لیتے ہیں۔ اگر یہ دیگر مخلوقات یعنی چرند پرند اور یہ جانور نہ ہوتے تو ہم آسمان سے ایک قطرہ بھی تمہارے اوپر نازل نہ کرتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو رحمتیں دیگر مخلوقات پر نازل ہونی ہوتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آنا رک جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ شخص اپنے آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ کیا تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا، تو جب یہ شخص جہنم میں گیا تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ ساتویں چیز کہ نگرانی کے اوپر مامور جو فرشتے ہیں یعنی انسان کی نیکی اور گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آٹھویں چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء نے فرمائی ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے قبر مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص نے غمگین کیا ہے، غمزدہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے میرے بندوں کے میری امتیوں کے اعمال جو ہیں قبر کے اندر میرے اوپر کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور نامی چیز ہے فرمایا کہ باقی مخلوق کے ساتھ اس نے خیانت کی اور اترنے والی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رکھا۔ اور 10ویں چیز کہ اپنے خلاف
اس نے گواہ بنا لیے، کیونکہ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر یہ گناہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے آج کل مجھے کسی ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی، تو وہ بہت پرانے، وہ کہتے ہیں کہ جب کراچی کے اندر نئے یہ CCTV کیمرے لگے تو ایک آدمی نے، اور وہ کیمرے اس لیے لگائے گئے تھے کہ روڈ کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں یا غلط پارکنگ ہوتی ہے یا چوری اچکا ہو جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ مطلب کہ ایک آدمی آیا اور اس نے گاڑی پارک کی، گاڑی غلط پارک کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے شپے لگانے لگ گیا۔ ہم اترے اور جا کر اسے پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس نے پوچھا کہ میرا جرم کیا ہے، تو ہم نے بتایا کہ آپ نے غلط پارکنگ کی ہے اور یہاں پر آپ فضول کھڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے سواری اتاری ہے، میں اس وجہ سے کھڑا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہتے نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ کہتے ہم نے اسے پکڑا اور پکڑ کر اس کیمرے کے پاس لے آئے اور اس کو اس کی ساری ویڈیو دکھائی کہ دیکھو تم نے اس طرح پارکنگ کی ہے، اس طرح یہ کام کیا ہے، یہاں اتنی دیر سے تم کھڑے ہوئے ہو۔ جب اس نے یہ ویڈیو دیکھی تو ہکا بکا رہ گیا اور حیران ہوا کہ کیا ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے، کل قیامت کے دن بھی انسان کی یہ پوری ویڈیو بن رہی ہے اور کل انسان کے سامنے وہ ویڈیو چلائی جائے گی اور دکھایا جائے گا کہ میرے بندے، تو زمین کے فلاں حصے پر، فلاں مقام پر، فلاں جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر تو نے اس طرح گناہ کیا تھا۔ تو پھر انسان اس وقت بھی ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ہے یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس نے ہمارے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو لا کر اس کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.